اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ادبی ڈائری چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا، اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کے حکموں کو بھی پابند رکھے، اللہ کے حکم کو مانے اور ان کے اوپر عمل کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر طریقے کو، ہر ادا کو دل کی گہرائیوں سے محبت کے ساتھ تسلیم کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صحابہ بھی جاتے تھے، پریشانیوں کو بھی لے کے جاتے تھے، معاملات کے حل کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، مسائل پوچھنے کے لیے جاتے تھے اور زندگی گزارنے کے طریقے بھی معلوم کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک غریب آدمی سے لے کر بادشاہ تک ہر آدمی کو زندگی گزارنے کے طریقے بتائے۔ کوئی آدمی جاتا کہ ہمارے گھر کے اندر رزق کی تنگی ہے، کاروبار نہیں ہے، پریشان ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا بتاتے؟ فرمایا کرتے تھے سورہ واقعہ پڑھ لیا کرو، اور پھر یہ بھی کہتے تھے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میرے ہر امتی کے سینے میں یہ سورت محفوظ ہو جائے۔ سورہ واقعہ قرآن پاک کے 27ویں پارے کے اندر موجود ہے۔ تو آپ گھر کے تمام افراد مل کر جو بھی قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں وہ سب سورہ واقعہ رات کو پڑھ لیا کریں۔ مغرب کے بعد پڑھ لیں یا عشاء کے بعد پڑھ لیں، رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں۔ اگر آپ یہ معمول بنا لیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے گھروں کے اندر رزق کی تنگی کبھی بھی نہیں ہوگی۔ اس سے ایک تو آپ کو قرآن پاک پڑھنے کا ثواب جو کہ مستقل ہے وہ تو آپ کو ملے گا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں اور نام اعمال میں نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک دنیا کی پریشانیوں کو بھی دور کر دیتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں سے بھی کہیں اس سورت کو پڑھنے کے لیے اور خود بھی پڑھیں۔ یہ نہیں کہ گھر میں صرف ایک آدمی ہی پڑھ رہا ہو، سارے پڑھیں۔ اگر ایک آدمی پڑھے گا تو بھی اس کا فائدہ ہے، لیکن اگر آپ سارے گھر والے پڑھیں گے تو اس کا فائدہ اور بڑھ جائے گا۔ اور اس لیے بھی اس وظیفے پر عمل کریں کہ یہ وظیفہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا ہے، کسی عام آدمی کا بتایا ہوا نہیں ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب اس پر ضرور عمل کریں گے اور اس وظیفے کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں گے، کیونکہ جو بھی آپ کی بات سن کر اس پر عمل کرے گا اس کو بھی فائدہ ہوگا اور آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ لیکن انسان لالچی ہے، دنیا کے فائدے کے لیے تو لالچ کرتا ہے، آخرت کے فائدے کے لیے بھی لالچ کریں جو فائدہ ہمیشہ کے لیے ہے، کیونکہ دنیا میں تو جو کچھ بھی مل گیا وہ تو عارضی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ اللہ دنیا میں بھی اپنی نعمتوں سے سرفراز فرما اور آخرت کی نعمتوں سے بھی مالا مال فرما۔ آمین۔